बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 2 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़रीन काम अमरीका अफ़गानिस्तान से शिकस्त खाकर भाग रहा है। अमरीका के साथ नेटो भी, यूरोप की फ़ौजें भी अफ़गानिस्तान से फ़रार हो रही हैं। यहाँ तक कि अमरीका का पालतू भारत भी, जिसे पालतू कुत्ता कहा जाए तो गलत ना होगा, वो भी अफ़गानिस्तान से फ़रार हो रहा है। नाज़रीन काम कल एक ख़बर सामने आई है कि भारत का एक जंगी जहाज़ अफ़गानिस्तान पहुंचा है, जिसने अमरीका के साथ मिलकर जंगजू और लड़ाई करने वाले जासूसों को, दहशतगर्दों को वहां से निकाला है। पाकिस्तान की चूँकि एयर स्पेस भारत का जहाज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इजाफी तौर पर ईरान के ज़रिए से अफ़गानिस्तान का रुख किया है और वहाँ से अपने जासूसों को निकाला है। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो ख़ित्ते की सूरत हाल बड़ी तब्दील हो रही है, बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अफ़गान तालिबान की फ़ातिहाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफ़गान तालिबान 20 साल के बाद अपनी हुकूमत को बहाल करने के लिए कोशा हैं। दूसरी तरफ से अशरफ गनी और उनके इत्तेहादी और उनके कठपुतली इंतज़ामिया के लोग पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ोर्सेस, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बड़ी अचीवमेंट कर रहे हैं, जिसका रिएक्शन या रद्द अमल या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों की जो कार्रवाइयाँ हैं उनका भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज की कार्रवाइयों में बड़े बड़े दहशतगर्द मारे जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है, जहाँ पर पाक फ़ौज ने ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर रखा है। गुल बहादुर नामी ग्रुप के 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जो अफ़वाज पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्वस थे और कई बार पाक फ़ौज की चेक पोस्टों पर, गाड़ियों पर हमला करते रहे। तो एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें गुल बहादुर ग्रुप के 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। इनकी तस्वीर भी इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जबकि नाज़रीन काम फायरिंग के तबादले के अंदर पाकिस्तान फ़ौज के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। तो वतन अजीज़ की खातिर जान कुर्बान करने वाले पाकिस्तान के सिपाही कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये जो 2 जवान शहीद हुए हैं, इनमें से एक ऐसा जवान भी है जो 7 बहनों का इकलौता भाई था और पूरे घर का अकेला वारिस था और सरपरस्त था, ज़िम्मेदार था। नाज़रीन काम ऐसे शुहदा वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जब गद्दार बात करते हैं, जब पाक फ़ौज पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, तो ऐसे लोगों की ज़ुबानों को काट डालना चाहिए जो अफ़वाज पाकिस्तान को इस तरह से ब्लेम करते हैं जैसे पाकिस्तान की फ़ौज हर मसाइल की या हर मसले की जड़ है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम जो कल ऑपरेशन हुआ है, इसके अंदर जहाँ 3 बड़े दहशतगर्द मारे गए हैं, साथ 15 से ज़ायद दहशतगर्द ज़ख्मी और गिरफ़्तार भी हुए हैं। तो पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी हो रही है कि पाक अफ़गान बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए इजाफी फ़ौजी दस्ते डिप्लॉय किए गए हैं और ऑपरेशन का सिलसिला भी दराज़ कर दिया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर और इसी तरह से जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पाकिस्तान की फ़ोर्सेस इसलिए ये कार्रवाइयाँ कर रही हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर से जो खाना जंगी है उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की साजिशें हैं। अमरीका, नेटो, इसराइल और भारत ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से खाना जंगी पाकिस्तान के अंदर धकेल दी जाए। ये तो पाकिस्तान ने अच्छा किया कि पाक अफ़गान बॉर्डर को सिक्योर कर दिया, वहाँ पर फेंसिंग लगा दी, बाड़ लगा दी, जिसकी वजह से दहशतगर्द आज़ादाना तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और खाना जंगी से इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि अगर बाड़ ना लगी होती, फेंसिंग ना होती तो उस वक्त होता। तो इसलिए नाज़रीन काम पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से पाक अफ़गान बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए जो इजाफी दस्ते हैं वो हर वक्त चौकन्ने हैं, चौकस हैं, अलर्ट हैं। किसी भी वक्त अगर कोई बड़ा हमला होता है या खाना जंगी की कोशिश होती है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसलिए भारत, अमरीका और उनके इत्तेहादियों की साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। नाज़रीन काम इसके अलावा एक और जो ख़बर सामने आ रही है वो बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा से सामने आ रही है, जहां पर रात गए एक धमाका हुआ है। पाक फ़ौज की जो गाड़ियां थी उसके करीब धमाका हुआ है, जिसकी वजह से 6 जवान ज़ख्मी हुए हैं, 6 लोग ज़ख्मी हुए हैं और इसके अलावा जो काफ़ी नुकसान भी हुआ है धमाके से इर्द गिर्द की दुकानों को। तो क्वेटा के अंदर बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं
ان کے پیچھے وہ مسنگ پرسنز ہیں جو BLA کے دہشت گرد ہیں، جو TTP کے ساتھ منسلک ہیں، جو افغانستان کے اندر ہے اور اسی طرح سے دیگر جگہوں میں جا کر روپوش ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام، افواج پاکستان بلوچستان کے اندر بھی آپریشن کر رہی ہے اور KPK کے اندر شمالی علاقہ جات میں بھی آپریشن کر رہی ہے، اور آپریشن کا سلسلہ یہ دراز ہوگا کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان کے DJSI جنرل فیض حمید نے کل پارلیمنٹ کے لوگوں کو تقریباً 8 گھنٹے تک طویل بریفنگ دی ہے، اور یہ سارا جو بریفنگ کے اندر جو معاملہ فوکس تھا وہ افغانستان کی جنگ، افغانستان کے اندر سے امریکی افواج کا انخلا، افغان طالبان کی کارروائیاں اور پاکستان کے اندر جارحانہ کارروائیاں جو افغانستان کی سرزمین سے ہوتی ہیں، تو یہ سارا فوکس اسی چیز پر تھا۔ تو رپورٹ یہ ہیں کہ ابھی تو پاکستان کی جو خفیہ ادارے ہیں اور اسی طرح سے عسکری قیادت ہے، انہوں نے افغانستان کے مسئلے پر جو سیاستدان ہیں، پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو اعتماد میں لیے ہے۔ آنے والے دنوں میں ایک اور بریفنگ ہوگی جو کشمیر کے حوالے سے ہوگی اور بھارت کی سازشوں کے حوالے سے ہوگی۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس بریفنگ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ افغانستان سے ملحقہ علاقوں میں آپریشن ناگزیر ہے، اور افغانستان سے خانہ جنگی کی جو سازشیں ہیں اس پر پاکستان کی قوم کو پاک فوج کے پیچھے کھڑا ہونا ہوگا تاکہ افواج پاکستان آزادانہ طریقے سے آپریشن کریں اور بہادری سے دشمنوں کو شکست سے دوچار کریں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو بریفنگ کے اندر موجود لوگ تھے ان کو یہ بھی بتایا ہے، پارلیمنٹ کے لوگ تھے، ان کو یہ بھی بات بتائی ہے کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے ہیں لیکن ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے، یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو ٹرینڈ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے شروع کیا تھا وہی بات اب جنرل باجوہ نے بھی کہی ہے، اور پاکستان کی آرمی، پاکستان کی عسکری قیادت، ISI اور پاکستان کے خفیہ ادارے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور دشمن چاہے جتنا مرضی پریشر ڈال لے پاکستان ان کے سامنے نہیں جھکے گا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، دشمنوں کے لیے یہ بری خبر ہے کہ پاکستان نہ تو امریکہ کو فوجی اڈے دے رہا ہے اور نہ ہی افغانستان کے خلاف یعنی افغان طالبان کے خلاف پاکستان اپنی سرزمین استعمال کرنے دے گا، اور نہ ہی افغانستان سے خانہ جنگی کو پاکستان آنے کی اجازت ہوگی، اور نہ ہی کٹ پتلی لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ اور بھارت کے لیے بری خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان گھس کر افغانستان کے اندر کارروائیاں کرے گا، اور بھارت کی جو تقریباً 10 ارب ڈالر سے زائد کی انویسٹمنٹ رہی ہے مختلف انداز میں، وہ بھی اب اس کا بھی کوئی بھارت کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ اسے حاصل کر سکے، وہ تقریباً ضائع ہو چکی ہیں، اور بھارت کے جو جاسوس وہاں پر بچے ہوئے ہیں اب وہ بھی فرار ہو رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے امریکہ اور نیٹو کی چھتری تلے بھارت بھی جاسوسی کرواتا تھا، دہشت گردوں کو تربیت دیتا تھا، لیکن جب ان کی حکومت چلی جائے گی، جب وہ لوگ خود نہیں ہیں، امریکہ اور نیٹو وہاں سے بھاگ رہے ہیں، تو بھارت کو بھی وہاں رہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ناظرین کرام، پاکستان کی جانب سے یہ خبر ہے کہ افغان طالبان کے خلاف یا افغانستان کے عوام کے خلاف یا افغانستان کی جو لوگ ہیں ان کے خلاف پاکستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں اور آپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ناظرین کرام، بات کر لیتے ہیں پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے، اس والے سے کچھ اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، ان خبروں کا ذکر ضروری ہے۔ ہمیشہ پاکستان کے اندر کچھ میڈیا کا یہ رول رہا ہے کہ وہ نیگیٹو پاکستان کا چہرہ دنیا کو دکھاتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے پاکستان کا برا امپیکٹ جائے، برا امیج جائے، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے۔ لیکن اب پاکستان کے اندر بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار جو پچھلا مہینہ گزرا ہے جون کا، اس میں پاکستان کی بیرون ملک جو ایکسپورٹس رہی ہیں وہ 2.7 بلین ڈالر کی رہی ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ ایک مہینے کے اندر اتنی بڑی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کبھی نہیں رہی ہیں، تو یہ پاکستان کی موجودہ حکومت کا کریڈٹ ہے کہ اتنی بڑی ایکسپورٹس کو انہوں نے اس کو ایک طرح سے موقع دیا کہ پاکستان کی اشیاء بیرون ملک جائیں اور پاکستان بیرون ملک کی منڈیوں تک رسائی حاصل کرے۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، ایک اور جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ سال 2020 اور سال 2021 میں جو پاکستان کی برآمداتی حجم رہا ہے وہ 25.3 ارب ڈالر کا رہا ہے، جو ایک تقریباً ریکارڈ ہے، اور اسی طرح سے جو آئندہ سال ہے اس کے لیے 31 ارب ڈالر سے زائد کا جو ایک طرح سے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ 31 ارب ڈالر سے زائد کی پاکستان کی ایکسپورٹ رہیں گی۔ تو معاشی طور پر پاکستان بیرون دنیا کے ساتھ جڑ رہا ہے، اور پاکستان معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے، اور یقیناً اس سے پاکستان کے عوام کو بھی مستفید کیا جائے گا اور پاکستان کے عوام بھی اس سے فائدہ سمیٹے گی۔ جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا
ہے آج اپنے ایک ٹویٹ کے اندر کہ ایف بی آر کی جانب سے 4732 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا گیا ہے ایک سال کے دوران، جو ایک ریکارڈ ہے۔ اس لیے ایف بی آر جو پاکستان کے اندر ہے ٹیکس کلیکشن کا ادارہ ہے، اس کو مبارکباد دینی چاہیے پاکستان کی جانب سے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر جو ٹیکس کی شرح ہے وہ بہت کم ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیکس جو عوام دیتی ہے وہ عوام تک پہنچتا نہیں ہے، یعنی عوام کو اس کے بدلے میں فائدے نہیں ملتے ہیں۔ ہسپتالوں کے اندر، اسکولوں کے اندر وہ اس طرح سے توجہ ماضی کے اندر نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد کم رہا ہے۔ لیکن اب موجودہ حکومت جہاں لوگوں سے ٹیکس وصول کر رہی ہے، وہیں عوامی فلاح و بہبود کے لیے جو منصوبے ہیں ان کو بھی تیزی سے مکمل کر رہی ہے۔ جب گورنمنٹ اچھی ہوگی، کرپشن نہیں ہوگی، عوام کا پیسہ کھایا نہیں جائے گا، عوام پر لگایا جائے گا، تو یقیناً عوام حکومت پر اعتماد کرے گی، اداروں پر اعتماد کرے گی اور اپنی ایمانداری سے جو ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس ادا کرے گی۔ لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، عوام کو فائدہ پہنچایا جائے اور غربت اور مہنگائی کے خلاف جو ایکشن ہے یا جو اقدامات ہیں وہ تیز کیے جائیں تاکہ لوگوں کا حکومت پر مزید اعتماد بڑھ سکے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، پاکستان کے اندر جہاں سیاستدانوں کا باہمی اختلاف تھا، اب وہ اختلافات کسی حد تک کم ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ملٹری اور پاکستان کے ادارے اور حکومت ایک ہی پیج پر ہیں۔ امریکہ ہو یا پھر نیٹو ہو یا پھر بھارت ہو، ان سب کے خلاف مشترکہ کریک ڈاؤن اور ایکشن لیا جائے گا۔ یہ پاکستان کو توڑنے کی جو بات کرتے تھے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کمزور کرنے کی جو بات کرتے تھے، لیکن پاکستان کے ادارے دشمنوں کی تمام سازشوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔